اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ یکم رجب اور رجب کی پہلی جمعرات کا ایک بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ دوستو، یہ وظیفہ بالخصوص کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے ہے، اور یہ وظیفہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کا وظیفہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے۔ ایک صحابی جن کے گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی تھی، فقر و فاقہ تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ لے آئیں۔ وہ صحابی گھر سے نکلے اور سیدھے مسجد میں چلے گئے۔ مسجد میں جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے اور گھر واپس آ گئے اور بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ آیا؟ تو بیوی نے کہا کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ صحابی دوبارہ مسجد میں گئے اور دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے اور پھر گھر واپس آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ آیا؟ تو بیوی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں آیا۔ ان صحابہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ اس چکی کو چلانا شروع کر دیں۔ صحابہ کی بیوی نے اس چکی کو چلانا شروع کر دیا تو صحابہ دوبارہ مسجد میں گئے اور 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے اور گھر واپس آئے۔ جب گھر واپس آئے تو چکی میں سے آٹا نکل رہا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر کے تمام برتنوں کو آٹے سے بھر لیا، یہاں تک کہ اپنے ہمسائے کے گھر سے بھی برتن لے کر آئے اور ان برتنوں کو بھی آٹے سے بھر دیا۔ تو اس صحابی کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر اس چکی کے پلڑے کو اٹھا کر تو دیکھوں اس کے نیچے ہے کیا۔ جب اس صحابی نے چکی کے پلڑے کو اٹھایا تو نیچے صرف ایک گندم کا دانہ تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات کو ہمارے گھر یہ واقعہ پیش آیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس چکی کے پلڑے کو نہ اٹھاتا تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا۔ پیارے دوستو، پیارے بھائیوں، پیارے بہنوں، صحابہ کرام نے مال کو نہیں بلکہ امال کو اپنایا۔ جب بھی ان پر مشکل آئی تو انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے مقصد میں کامیاب کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب یہ نوافل پڑھنے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ پڑھنے ہیں تاکہ آپ کو بھی ان نوافل کے پڑھنے کا فائدہ ہو۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے یکم رجب کے دن کرنا ہے۔ اب یکم رجب جمعرات کے دن بھی آ رہا ہے، یعنی کہ یہ جمعرات کا بھی وظیفہ ہو گیا اور یکم رجب کا بھی وظیفہ ہو گیا۔ پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں آپ کسی بھی وقت یہ 2 رکعت نماز نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جن اوقات میں سجدہ کرنا منع کیا گیا ہے ان اوقات میں آپ نے یہ نوافل ادا نہیں کرنے۔ ان اوقات کے علاوہ آپ کسی بھی وقت یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، چاہے مسجد میں پڑھیں چاہے اپنے گھر میں پڑھیں۔ اب آپ نے یہ نوافل پڑھنے کیسے ہیں؟ آپ نے اپنا مقصد، اپنی حاجت اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے اور ان نوافل کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ زبان سے نیت کرتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، اگر آپ دل میں نیت کر لیتے ہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلی رکعت میں
میں سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، بلکہ آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا نام ہے، اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ نام ہے رحمان۔ اس نام کو آپ نے ایسے پڑھنا ہے، یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے اس نام کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھ لیں تو پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر درود ابراہیمی۔ اب درود پاک کو بھی آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 1 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک بھی پڑھ لیں پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس حاجت کے لیے آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ نے جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ مقصد ضرور پورا فرمائے گا، اور جو دعا آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ اگر آپ کی سالوں پرانی بھی حاجت ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگیں گے، ہو سکتا ہے 10 منٹ سے بھی آپ کو کم وقت لگے، لیکن اس کا فائدہ اتنا زیادہ ہے کہ جب آپ فائدے سے نوازے جائیں گے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اب ایک اور بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ عمل آپ صرف ایک حاجت کے لیے نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ جتنی بھی آپ کی جائز حاجتیں ہوں گی، اللہ رب العزت اس عمل کی بدولت، اس عمل کے صدقے آپ کی وہ تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیں گے۔ اور عمل کو پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا، اور آپ اپنی حاجات کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یکم رجب جمعرات کے دن یہ مبارک وظیفہ، یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔